محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے بہت سارے ساتھیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھنے کی کوشش فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی، ورنہ آج بھی اس مبارک اور مقدس مہینے میں ہمارے کتنے بھائی، کتنے ساتھی، کتنے مسلمان مرد و عورت ایسے ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے بھی روزہ نہیں رکھتے اور بغیر کسی شرعی عذر کے بھی تراویح نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کی رحمتوں اور ان کی برکتوں کے ساتھ ایک قسم کا کھلواڑ ہے، مذاق ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ مختار کل ہے، ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ جس طرح جزا دیتے ہیں اسی طرح اللہ پاک سزا دینے کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے جنت بنائی اسی طرح اللہ پاک نے جہنم بھی بنائی۔ اسی لیے اللہ پاک نے بندوں کی زبانی یہ بات کہلوائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار آپ ہماری صراط مستقیم کے لیے رہنمائی فرمائیے، اور جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ کا انعام ہوا ہے اس راستے کی رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ پاک نے بندوں کے زبانی ہی یہ الفاظ کہلوائے تاکہ ہدایت بندہ مانگے، گمراہی سے، ضلالت سے اور کافر اور مشرک کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر اسی چیز کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کا راستہ جو ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، کافر و مشرکین کا راستہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ راستہ حق اور سیدھا اور سراپا ہدایت تو وہی ہے جن کے اوپر اللہ پاک کا انعام ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے کوشش کرنی چاہیے اور تمیز پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا چاہیے، سیدھی طرف کا یا بائیں طرف کا، حق راستہ یا باطل راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ اس کا اختیار ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کی تمیز کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کا جو ہے اللہ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور روزے کی فرضیت اسی طرح فرض ہوئی اور ان کے احکام کے اندر رد و بدل اسی طرح ہوتے رہے جس طرح شراب کا حکم نازل ہوا کہ شراب ایک بارگی میں حرام نہیں ہوا، اسی طرح روزہ بھی ایک بارگی میں فرض نہیں ہوا، بلکہ کم و بیش ہر امت میں روزہ فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک روزہ یوم عاشوراء کا فرض تھا، اور ایام بیز کے 3 روزے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، 30 دن کے اعتکاف کا حکم دیا گیا اور 30 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ 30 روزے اور 30 دن کے اعتکاف کے بعد مجھ سے جو ہے ہم کلامی ہوگی۔ بہرحال روزہ ہر امت کے اوپر فرض تھا، اس کی کیفیت اور نوعیت الگ الگ تھی، کسی پر 10 روزے، کسی پر 20 روزے، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ پاک کا یہ خطاب سننے کو ملتا ہے، کانوں سے ٹکراتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو میں چوکنا ہو جاتا ہوں، میں چوکنا ہو جاتا ہوں کہ میرے خدا کا میرے اوپر کون سا حکم ہونے والا ہے کہ میرا خدا مجھے اے پیارے بندے کر کے پکار رہا ہے، ایمان والے کا خطاب دے کر پکار رہا ہے۔ تو الغرض یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں بالکل چوکنا ہو جاتا کہ پتہ نہیں خدا کا کون سا حکم میری کانوں سے ٹکرانے والا ہے۔ بڑے پیار سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسا ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کے اوپر کم و بیش روزہ فرض تھا، لیکن کیفیتیں الگ الگ تھے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے آدھا وزن تو یہ کہہ کر اتار دیا کہ روزہ ان پر بھی تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون، روزے کا خلاصہ تقوی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 11 مہینے تک کھا پی کر جو شہوانی قوتیں تمہارے جسم کے اندر غالب آ گئی تھیں، تم بیل، گھوڑے، بکرے اور جانوروں کی طرح پھرنے لگے تھے، لہٰذا 1 مہینہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، کہ تاکہ یہ شہوانیت ختم ہو جائے، تاکہ جانوروں کی صفت ختم ہو کر تمہارے اندر فرشتوں کی صفت آ جائے اور تم فرشتہ نما بن جاؤ، اس لیے تم پر روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون۔ جو حدیث پڑھی اس کا بھی ما حصل کم و بیش یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، رمضان کی شروعات ہوتی ہے، تو آسمان کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، رمضان کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے، اللہ پاک جہنم کے دروازے بند فرما دیتے، اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، کہ یہ سرکش شیاطین جو ہے اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، رمضان کی شروعات ہوتی ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ کہ مختلف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک جگہ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک جگہ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ سرکش اور شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ آسمان کا دروازہ ہو، چاہے وہ جنت کا دروازہ ہو، چاہے وہ رحمت کے دروازے ہوں، تقریباً سب کے خلاصے ایک ہی جیسے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک آسمان سے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، آسمان سے اللہ پاک رزق نازل فرماتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق تو آسمان کے اندر ہے، تمہاری ہاتھوں کی کمائیوں سے تمہیں رزق نہیں ملتا، ورنہ بیکار لوگ جو ہیں یہ بھوکے مر جاتے ہیں۔ چرند پرندوں کو دیکھا ہے، رزق کے لیے کوئی تلاش، کوئی جستجو نہیں کرتے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ پاک ان کا بھی پیٹ بھر دیتے ہیں، ہم ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے لیے رزق کی تعین ہے، لیکن ان کے لیے کوئی رزق کی کوئی تعین نہیں، وہ جہاں چاہے جدھر چاہے جو چاہے کھا پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آسمان کا دروازہ کھل جانا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے، اللہ رزق کی شکل میں رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو یہ بھی بندوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس طرح جنت بنائی اسی طرح جہنم بنائی، اور فرما دیا کہ میرے حکم پر چلو گے تو جنت ملے گی، میرے حکم سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو جہنم کی عذاب، جہنم کی سخت وعید جو ہے جھیلنا پڑے گا۔ تو دوستو اسی لیے فرمایا ابواب الجنہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لا کر تم جنت کے اندر اپنا داخلہ طے کر لو، اور اس بات کا بھی اختیار ہے کہ رمضان جیسے فضیلت والے مہینے کے اندر گدھے اور کتوں کی طرح گلیوں میں پھر کر اپنی زندگی اور اپنا آخرت برباد کر کے چاہو تو جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ دونوں اختیار ہمیں دیے گئے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اسے جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر کہا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تو باہر کے جنت کے دروازے رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک کھول دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، خاص طور سے رمضان کے جو اعمال ہیں، خصوصیت والے روزے اور تراویح کر کے اللہ کو خوش کر کے جنت کما لیں، یہ سنہرا موقع ہے۔ اور جہاں فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، تو بات تو بالکل واضح ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک جگہ فرمایا اولہ رحمت، کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے محترم جو اللہ کے حکم کو بجا لائے گا وہی حقدار بنے گا اللہ کی رحمتوں کا۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ، اور درمیانی درجے میں اللہ نے مغفرت کا اعلان فرمایا، آخری حصے کے بارے میں فرمایا وآخرہ عتق من النار، کہ آخری حصہ جو ہے جہنم سے آزادی اور خلاصی کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آسمان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، بس لینے والوں کی کمی ہے کہ لینے والا بندہ آگے بڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں گے۔ فرمایا رمضان کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتوں کا کثرت سے
نزول ہوتا ہے۔ اب رمضان کے جو روزے ہیں، رمضان کے اندر پڑھی جانے والی جو نمازیں ہیں، اس کا اجر تو دیکھیے کہ اللہ نے کیا رکھا ہے۔ ہر دن ہر بالغ و عاقل کے اوپر 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن رمضان کے اندر ایسا نہیں کہ صرف تراویح ہی پڑھنا ہے۔ رمضان میں فرض نماز کو نہیں پڑھنا ہے، فرض نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، یہ تو فرض ہے۔ لیکن رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کو فرض نہیں بلکہ سنت اور نفل قرار دیا، لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ رکھا، اتنا زیادہ رکھا کہ اس کو فرض کے برابر قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر پڑھی جانے والی نمازوں کا خاص طور سے تراویح کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کا ایک سجدے کا اجر جو ہے اللہ پاک 1500 نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دے۔ 1500 نیکیاں، اندازہ لگا لیجیے۔ آدمی 20 رکعت سنت تراویح پڑھتا ہے، سجدے 40 ہوتے ہیں، جب ایک سجدے کا اجر 1500 نیکیاں ہوئیں، حساب لگا لو کہ 40 سجدوں کا کیا عالم ہوگا، کتنا اجر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم تو تھکے ماندے ہیں، دنیا میں تھکتے نہیں، طاقت نہیں ہے، گوشت ہڈیوں سے لگ چکا ہے، لیکن کھانا ہے، مرغے مسلم چبانے ہیں، رزق حاصل کرنا ہے، وہ بھی کلی کے کام کے اندر لگا ہوا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، دنیا میں کسی طرح سے بھی اپنا وقت، اپنی محنت کم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت کی کمی کا مسئلہ آتا ہے تو صرف دین کے اندر آتا ہے، نمازوں میں آتا ہے۔ ادھر سے داخل ہوئی مسجد کے دروازے کے اندر فرض نماز امام صاحب نے پڑھا ہے، ابھی سنت بھی نہیں پڑھی، اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، بکریوں کے ریوڑ کی طرح مسجد سے جس طرح بکرے نکلتے ہیں چراگاہ کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم وقت دینا نہیں چاہتے، لیکن یہی وقت پیسے زیادہ کمانے کے لیے ہم پورا لگاتے ہیں، بلکہ اپنی طاقت سے زیادہ بھی لگاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ زیادہ کرے گا تو 200 روپے زیادہ کا اعلان اگر ہو تو 1 گھنٹہ زیادہ کر کے 200 حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں نہیں، تراویح کے بارے میں اچھے نوجوانوں کی زبان سے یہ بات سننے کو ملتی ہے، کہتے ہیں فلاں مسجد میں 10 بجے تراویح ختم ہوتی ہے، فلاں مسجد میں 9:30 کچھ ختم ہوتے رہیں گا، 9:30 کو بھی، 9:15 کو بھی، 10 کو بھی، 10:30 کو بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور حرم شریف کی تراویح پڑھو گے تو وہاں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تراویح کے اندر، ہر ایک کے پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی عالم تعالی اس کے 3 طریقے سن لیجیے۔ ایک تراویح تو وہ ہے کہ پڑھانے والا بھی سمجھ رہا ہے، پڑھنے والا بھی سمجھ رہا ہے۔ ایک تراویح وہ ہے کہ پڑھانے والا سمجھ رہا ہے لیکن سننے والا نہیں سمجھ سکتا، اور ایک تراویح وہ ہے کہ خود پڑھانے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور سننے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اب آپ اختیار کر لیں کہ کون سی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، تبھی جا کر پورا اجر اس کا ملے گا۔ آدھا کرو گے آدھا ملے گا، غفلت کے ساتھ کرو گے اللہ غفلت کے ساتھ دیں گے، اور نعمتوں کی ناقدری کرو گے اللہ تمہاری ناقدری کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اعمال تو بہت سارے احکامات ہیں، لیکن روزے کا حکم جو ہے یہ مہمان بن کر آ جاتا ہے، اس لیے اس کا استقبال 3 مہینے پہلے سے کیا جاتا ہے، اور پھر یہ مہمان شان کے ساتھ عید الفطر کا چاند نکلتے ہی روانہ ہو جاتا ہے،
آپ لاکھ اس وقت کہو گے اس کا استقبال کر کے کہ اور کچھ دن ٹھہر جاؤ، وہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سجدے کا اجر اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ رمضان کے نماز میں جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سجدے کی وجہ سے جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگاتے ہیں جس کی مسافت 500 میل ہوتی ہے کہ اس کا سایہ اتنی دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی درخت لگانے والوں کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آج کل تو اتنی ہمدردی درخت لگانے والے کرتے ہیں، سماجی لوگ، سیاسی لوگ، کہ لگاتے ایک درخت ہیں اور پورے سوشل میڈیا کے اندر اسے پھیلا دیا جاتا ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ایک درخت لگا کر۔ اور کتنے ایسے درخت کاٹتے ہیں، کتنے درختوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، یہ لوگ نہیں بتاتے، لیکن چھوٹا عمل کر کے بہت بڑا بتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جنت کے بارے میں ہمیں غور کر لیں کہ ایک سجدہ کرنے والے کے لیے اللہ اپنے شان کے مطابق ان کا جو ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ سے ایک درخت لگائیں گے اور ان کا سایہ 500 میل تک پھیلا ہوا ہوگا۔ کیا سائے کا عالم ہوگا، کیا آب و ہوا اور وہاں کی فضا کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیا کی غذا ہے، کھانا پانی ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق کھاتے ہیں، لیکن جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے وہاں کھانے پینے کی چیز ملے گی، نام تو سیب ہی ہوگا، دنیا میں بھی سیب تھا وہاں بھی سیب ہی نام ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا ذائقہ کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک وہ ذائقہ نصیب ہوگا۔ تو یہ جنتی غذائیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو درخت ہے اللہ نے جو جنت کے اندر لگایا ہے 500 میل تک جس کا سایہ ہوگا، آب و ہوا کی اور کیفیت اور اس کی یہ جو ہے بالکل نوعیت ہی الگ ہوگی۔ تو ہم میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ جنت کے اندر درخت لگوا لیں؟ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات بجا لا کر ہمارے واسطے بھی جو ہے درخت لگائے، ہم بھی اس سے مستفید ہوں۔ اسی طرح روزہ کا ثواب کوئی معمولی ثواب نہیں، بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نکلا اور پہلا روزہ جس نے رکھا، اللہ کے نبی کی فرمان کے مطابق ان کے پچھلے سال رمضان سے لے کر اس سال کے رمضان تک جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ پاک اس ایک روزے کی بدولت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ کوئی معمولی اجر نہیں۔ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان کے روزے تک کے سارے گناہ ختم، معاف کر دیے گئے، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہی وجہ تو ہے کہ نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، رمضان المکفر، رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی ہی یہ ہے، رمضان گناہوں کو جلانے والا ہے۔ گناہ رمضان کی شدت سے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک روزے کا اجر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس امت کی اللہ پاک نے 5 خصوصیتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ کسی دوسری امت کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ یہ اللہ پاک کے انعامات ہیں، اسی کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ کہیں فتحت ابواب السماء کہا گیا، کہیں فتحت ابواب الجنہ کہا گیا، کہیں فتحت ابواب الرحمہ کہا گیا۔ بہرحال مراد رحمت ہی ہے۔ تو کیا ہے وہ 5 خصوصیات؟ کہتے ہیں کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا پیٹ اور معدہ خالی ہو جاتا ہے، معدے کے اندر گیس جمع ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے،
نکلنے کے جو ہے راستے، ان میں سے ایک منہ ہے کہ وہ اثر منہ تک آتا ہے اور منہ سے وہ بدبو پیٹ کے اندر کی ظاہر ہوتی ہے، اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ناگوار سمجھتے ہیں۔ کوئی سامنے اگر منہ کر کے آپ کے سامنے، ناک کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم ایک جیسی بات آتی ہے تو سامنے والا منہ پھیر لیتا ہے، کسی دوسری وجہ سے نہیں، اس لیے کہ سامنے والے کے منہ کی بدبو اور باس آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن میرے خدا کی شان دیکھیے، میرے خدا نے مجھ سے نفرت نہیں کیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اور جس سے تم متنفر ہوتے ہو، میں اس سے متنفر نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم نے میرا ایک حکم بجا لایا، تم نے روزہ رکھا، تم شہوت پوری کر سکتے تھے لیکن اللہ کے ڈر سے تم نے شہوت پوری نہیں کی، صبح صادق سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو رو کے رکھا، تم کھا سکتے تھے لیکن کھانا نہیں کھایا، اللہ کا حکم ہے، تم پی سکتے تھے، بہترین غذائیں تمہارے سامنے حاضر تھی، جوس بھی تھا لیکن تم نے پیا نہیں، چھپ کر بھی کھا پی سکتے تھے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو رو کے رکھا، لہذا تم نے روزہ رکھا، تم نے روزہ رکھا، اب تمہارے منہ کے اندر سے باس نکل رہی ہے تو یاد رکھو کہ یہ میرے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، میرے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی علو شان، ان کی علو مرتبت کو دیکھیے کہ بندہ کو ہر حال میں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے منہ کی بدبو اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک روزے دار بندوں کے اس بدبو کے عوض اللہ پاک ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے، ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہو، مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہو۔ یہ خصوصیت، اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، کہتے ہیں روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو ساری دنیا کی مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے میرا یہ بندہ روزے دار ہے، ان کے حق میں دعا کرو، یہاں تک کہ آسمانوں میں اڑنے والے چرند اور پرند بھی، حتیٰ کہ دریا کے اندر رہنے والا جانور، ان میں مچھلیاں بھی شام تک روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق آسمان کے اندر جو معصوم فرشتے اللہ کے یا نورانی مخلوق ہیں، وہ بھی 70,000 فرشتوں کی تعداد کی شکل میں روزے دار بندوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اے روزے دارو، تم خوش نصیب ہو، تمہارے لیے آسمان میں بھی دعا ہو رہی ہے اور تمہارے لیے دنیا کی ساری مخلوق کو حکم دیا گیا کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ بڑی خصوصیت ہے۔ 4 خصوصیتوں میں 2 آپ کے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہم اب تک جو غفلت میں تھے، روزے نہیں رکھے بغیر کسی عذر کے، اچھا کھاتے پیتے سب کچھ ہیں، مشٹنڈا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ نہیں، تو آج اسے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح تراویح والا عمل، ارے تو ہوے کی طرح گزر جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایام کے اندر سے برکت اٹھا لی ہے، یہ ہوے کے مانند ہے، شروع ہوا اور کس طرح ختم ہوتا ہے معلوم نہیں۔ اس لیے اللہ کے جو ولی ہوتے تھے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے ملنے کی، اور مل جاتی تو پھر 6 مہینے بعد تک قبولیت کی دعا فرماتے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان کے اندر قرآن سننے کا جو موقع ملتا ہے، تراویح کی شکل میں آپ سے گزارش ہے اسے بھی ضائع نہ کریں اور پورا سنیں، پوری نمازیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ اتار رہا ہے اور خیر کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا، ورنہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی تھیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔